میں ایک دو عقیدے سمجھانے لگا ہوں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ بعض عقائد وہ ہیں جو قرآن میں ہیں اور بعض عقائد وہ ہیں جو حدیث میں ہیں۔ بعض عقائد وہ جو قرآن میں ہیں اور بعض عقائد وہ حدیث میں ہیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ عقیدہ قرآن میں ہو تب بھی مانتے ہیں، عقیدہ حدیث میں ہو تب بھی مانتے ہیں۔ میں تو عقیدے بطور مثال کے پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے۔ توجہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے۔ ہر انسان میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک مٹی کا بنا جسم ہے، نمبر دو آسمان سے آنے والی روح ہے۔ ہر انسان میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک جسم اور نمبر دو روح۔ جب انسان کو کوئی گولی مارتا ہے یا تلوار لگتی ہے، آدمی قتل ہوتا ہے تو روح قتل نہیں ہوتی، انسان کا جسم قتل ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جسم جو قتل ہوا ہے، جو شہید ہوا ہے، یہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا۔ سوال یہ ہے جو اندر روح تھی وہ روح مر گئی ہے یا روح زندہ ہے؟ قرآن کریم نے نہیں بتایا کہ روح زندہ ہے یا روح مر گئی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ شہداء کے بارے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ارواحهم فی جیوف الطیر خضر لها قنادیل معلم۔ اللہ کے نبی تسرع من الجنت حیث تشاء، یہ شہید کے بدن سے روح نکلتی ہے، سبز پرندے کی شکل میں ہوتی ہے، آسمان میں جنت میں پرندی لٹکی ہے، روح اس کے اندر رہتی ہے، پوری جنت میں جہاں جائے وہ سیر کرتی ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلا بدن شہید کا زندہ ہے، حدیث سے پتہ چلا روح شہید کی زندہ ہے۔ تو شہید کا جسم زندہ ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، اور شہید کی روح زندہ ہے، یہ حدیث میں آئی ہے۔ ہم جسم بھی زندہ مانتے ہیں، روح کو بھی زندہ مانتے ہیں، اور روح کا زندہ ہونا حدیث سے ثابت ہے اور جسم کا زندہ ہونا عقیدہ۔ سمجھ آ گیا؟ میں سمجھ آ گیا نا؟ قرآن کے اچھا عجیب بات یہ ہے، بات تو لمبی ہوتی ہے، میں بات سمیٹ تو لمبی بات کر نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ شہید کا جسم زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، توجہ رکھنا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں کیسے زندہ، یہ بات تو کرتا نہیں، یہ کیسے زندہ، یہ بات تو سنتا نہیں، یہ کیسے زندہ، اس کو سانس تو آتا نہیں، یہ کیسے زندہ، یہ تو اٹھ کے چلتا نہیں، یہ کیسے زندہ، یہ تو کھاتا نہیں، یہ کیسے زندہ، یہ تو گھر آتا نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیسے زندہ۔ توجہ رکھنا، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ علم، ایک ہے لفظ شعور۔ کتنے لفظ ہیں؟ بولو۔ ایک ہے لفظ اور ایک ہے لفظ شعور۔ لوگ کہتے ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، کیوں سمجھتے نہیں ہیں؟ کیوں سمجھتے نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم سمجھاتے نہیں، لوگ کہتے ہیں سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا کچھ سمجھائے گا تو بھی نہیں سمجھے گے۔ ایک ہے لفظ علم اور ایک ہے لفظ علم اور شعور میں کیا فرق ہے؟ کسی چیز کا پتہ چلے وحی سے کہتے ہیں علم ہے، اور کسی چیز کا پتہ چلے آنکھ سے، کان سے، منہ سے، سونگھنے سے، اسے کہتے ہیں شعور۔ علم کسے کہتے ہیں؟ دیکھو میں کتنی آسان سی، علم کہتے ہیں جس کا پتہ چلے وحی سے، اور شعور کہتے ہیں جس کا پتہ چلے ناک سے، کان سے، آنکھ سے، زبان سے، اسے کہتے ہیں شعور۔ توجہ رکھنا۔ تو اب میں عربی لفظ بولنے لگا ہوں تاکہ طلبہ اور علماء بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک ہوتا ہے ادراک بالوحی، ایک ہوتا ہے ادراک بالحواس۔ ادراک بالوحی کو علم کہتے ہیں، ادراک بالحواس کو شعور کہتے ہیں۔ اللہ کی علم میں تھا کہ شہید کے زندہ ہونے پر جو اعتراض کرے گا نا وہ آیت پیش نہیں کرے گا، وہ کہے گا آنکھ سے نظر نہیں آتا، آیت پیش نہیں کرے گا، گالی ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہے لیکن تمہیں آنکھ سے پتہ نہیں چلنا۔
یہ زندہ ہے، تمہیں کان سے پتہ نہیں چلنا. یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ کہ تمہارے پاس دلیل ہی نہیں ہے. فرمایا دلیل تو ہے، ہم نے کہہ دی یہ زندہ ہے، لیکن آنکھ سے پتہ نہیں چلے گا، کان سے پتہ نہیں چلے گا. اللہ پھر بھی مانے کہ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے، آنکھ نہ دیکھے پھر مان. نہیں سمجھے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بولو. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے کندھے پر فرشتے ہیں؟ بولو. نظر آ رہے ہیں؟ مانتے ہیں؟ کیوں؟ ایمان ہے. لیکن شعور نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، پھر بھی مانتے ہیں، پھر بھی مانتے ہیں. توجہ رکھنا. اچھا یہ بتائیں، ہمارے کندھے پر فرشتے ہیں، نظر نہیں آتے پھر بھی مانتے ہیں. اچھا کندھے پر اگر ایک گندم بوئی رکھ لیں، فرشتے ہوں گے یا نہیں؟ بولے نا، بولتے تھے. میں جواب دینے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں قبر کھل جاتی ہے، آگے تو اور قبر ہے، تو کھلی کیسے ہے؟ آگے تو مٹی ہے، کھلی کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں فرشتہ کندھے پر ہے، گندم رکھ لی ہے، تو فرشتہ کدھر ہے؟ گندم رکھ لے فرشتہ پھر بھی ہے، آگے مٹی ہو قبر پھر بھی کھلی ہے. ہمیں سمجھ یہ بھی نہیں آ رہا، ہمیں وہ بھی نہیں آ رہا، ہم یہ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے. کیوں؟ ہم ابو جہل کے بیٹے نہیں ہیں، ابو بکر صدیق کے بیٹے. ہم ابو جہل کے بیٹے نہیں، ابو بکر. ابو جہل کے بیٹے کون ہوتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی ایک رات میں نکلے، ام ہانی کے گھر میں رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین نے اٹھایا، ام ہانی کے گھر سے نکلے. کہاں؟ حتیم کعبہ. حتیم کعبہ سے براق پر، حتیم کعبہ براق پر بیٹھے مدینہ، مدینہ منورہ سے چلے بیت اللحم، بیت اللحم سے طور سینا، طور سینا سے چل مدین، طور سینا، بیت اللحم، مسجد اقصی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ. پھر واپس آئے مکہ مکرمہ. آپ میں اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا ہوں. ابو بکر نے کہا مانتا ہوں. ابو جہل نے کہا نہیں مانتا. ابو جہل تو کیوں نہیں مانتا؟ عقل میں نہیں آتا. ابو بکر تو کیوں مانتا ہے؟ حضور نے فرمایا. ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا. کیوں؟ بولیے. عقل میں نہیں آتا. ابو بکر تو مانتے ہو. جی کیوں؟ کہا ابو جہل کہتے ہیں عقل نہیں کہ مان رہی. صدیق کہتے ہیں کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، کلمہ محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک لفظ کہتا ہوں یاد رکھ لو، جو عقل کو نبی کے فرمان پہ قربان کر دے ابو بکر کا بیٹا ہے. جو نبی کے فرمان کو عقل کی وجہ سے چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے. ہم ابو جہل کے بیٹے نہیں ہیں، ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں. ہم عقل کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایمان کسی چیز کا نام ہے، نہ نظر آئے تب بھی مان، نہ سنے تب بھی مان، نہ سمجھ آئے تب بھی مان. ایمان کسی کا نام ہے. تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث. یہ بات سمجھ آ گئی؟